میرے محترم اور معزز مسلمان بھائیوں، ایک حدیث قدسی ہے جس کا مذاکرہ کرنا آج مقصد ہے، جس کا مذاکرہ یاد دہانی آج کی اس نشست کا مقصد ہے۔ حدیث قدسی وہ حدیث ہوتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات اللہ جل جلالہ کی طرف نسبت کر کے ارشاد فرماتے ہیں۔ کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل جلالہ کی طرف نسبت کر کے ارشاد فرماتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور پھر وہ بات بیان ہوتی ہے۔ اس حدیث میں جو بات کرنے والا ہوتا ہے، متکلم ہوتا ہے یا فرسٹ پرسن ہوتے ہیں، وہ اللہ جل جلالہ کی ذات ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا۔ اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی۔ پھر حدیث قدسی اور قرآن کریم میں فرق بھی سمجھ لیجئے۔ قرآن کریم میں جو کلمات ہیں، الفاظ ہیں، وہ بھی اللہ جل جلالہ کے ہیں اور ان کا مفہوم بھی اللہ جل جلالہ کی طرف سے ہے۔ اور حدیث قدسی میں اس بات کا جو مضمون ہوتا ہے، مفہوم ہوتا ہے، معانی ہوتے ہیں، وہ اللہ جل جلالہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں القاء کیے جاتے ہیں، اور پھر اس مضمون کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ میں اللہ کی طرف نسبت کر کے ارشاد فرماتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی۔ تو وہ حدیث قدسی جس کا مذاکرہ مقصود ہے، اس حدیث کا جو مغز ہے، جو مقصد ہے، وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں، اپنے ساتھ اپنے بندوں کا رابطہ استوار کرنا چاہتے ہیں کہ میرے بندے میرے ساتھ جڑے رہیں، میرے ساتھ وابستہ ہوں، اور اس وابستگی میں انہیں کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بندے براہ راست مجھ سے وابستگی اختیار کر سکتے ہیں۔ اس حدیث کا جو مغز ہے وہ یہ ہے۔ الفاظ کیا ہیں اور اس کے مفہوم کیا ہیں، ان کو ہم سمجھ لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں جن سے یہ روایت منقول ہے، اور صحیح مسلم میں یہ روایت نقل کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قال اللہ تعالی، اللہ تعالی فرماتے ہیں، یا عبادی، اے میرے بندوں، یا عبادی، اے میرے بندوں۔ قرآن کریم میں جہاں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے عباد کا لفظ استعمال کیا ہے، عباد، بندے، غلام، عبد، غلام کو کہتے ہیں، وہاں مفسرین نے نقطہ یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور اپنے مخلوق کو مزدور کے لفظ سے خطاب نہیں فرمایا ہے۔ مزدور، اجیر، ملازم، یہ الفاظ اختیار نہیں فرمائے، بلکہ انسانوں کو خطاب فرمایا ہے، یا عبادی، اے میرے غلاموں، اے میرے بندوں۔ اس لیے کہ مزدور 8 گھنٹے کا ہوتا ہے، 6 گھنٹے کا ہوتا ہے، 10 گھنٹے کا ہوتا ہے، 12 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ملازم ہوتا ہے، مزدور ہوتا ہے، وہ اپنی ڈیوٹی پوری کر کے اپنے گھر جا کر آرام کرتا ہے،
اس کے بعد اگر اس کا باس یا مالک اسے بلاتا ہے، وہ کہتا ہے ڈیوٹی ٹائم ختم ہو گیا، وقت ختم ہو گیا ہے، اتنے وقت کا کام تھا وہ میں نے کر دیا ہے، اتنے وقت کی مزدوری تھی جو آپ نے مجھے دینی تھی اتنا میں آپ کا کام کر چکا ہوں، یہ میں 8 گھنٹے کا ملازم تھا، 10 گھنٹے کا، 12 گھنٹے کا، اب میری ڈیوٹی نہیں ہے۔ اس کے برخلاف غلام وہ ہوتا ہے، بندہ وہ ہوتا ہے جو 24/7 کا پابند ہوتا ہے، دن کے 24 گھنٹے اور ہفتے کے 7 دن اپنے مالک کے حکم کا پابند ہوتا ہے۔ اس کا کوئی ڈیوٹی ٹائم نہیں ہوتا ہے، اس کا کوئی مخصوص وقت نہیں ہوتا ہے۔ مالک صبح بلائے حاضر، شام بلائے حاضر، ایک کام کے لیے بلائے سر حاضر، دوسرے کام کے لیے بلائے جان حاضر۔ یہ ہوتا ہے غلام، یہ ہوتا ہے بندہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو فرماتے ہیں، جب خطاب کرتے ہیں ہم سے تو فرماتے ہیں یا عبادی، اے میرے بندو، تم میرے حکم کے 24/7 کے پابند ہو، دن رات کے میرے حکم کے پابند ہو، ہفتے کے 7 دن میرے حکم کے پابند ہو، زندگی کے ایک ایک لمحے میں میرے حکم کے پابند ہو، ہر سانس میں میرے حکم کے پابند ہو، اس لیے کہ تم ملازم نہیں ہو میرے، تم ہو میرے غلام، تم ہو میرے بندے۔ بندے بن کر دکھاؤ، غلام بن کر دکھاؤ، پھر مجھ سے مطالبہ کرو کہ میں تمہارا آقا بن کے دکھاؤں۔ پہلے غلام بن کے دکھاؤ۔ غلام، یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی۔ حدیث قدسی لمبی ہے، جتنی باتیں آج ہو سکی اتنا مذاکرہ آج کر لیں گے، جو بچ جائے گا انشاءاللہ اگلے ہفتے میں بات اس پر ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندو، میں نے ظلم کو تمہارے اوپر حرام کیا ہے۔ انی حرمت الظلم علی نفسی، پہلے فرمایا کہ میں نے ظلم کرنے کو اپنی ذات کے لیے حرام کیا ہے، میں ظالم نہیں ہوں، یہ تمہارا ذہن بالکل صاف ہونا چاہیے، میں ظالم نہیں ہوں، میں نے تمہارے حق میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ ظلم کا مطلب ہوتا ہے کسی کے حق میں کسی قسم کی کوئی بھی کوتاہی کرنا۔ ظلم کا مطلب کسی کو ناحق قتل کر دینا نہیں ہے، صرف ظلم کا مقصد کسی کو ناحق زخمی کر دینا نہیں ہے، صرف کسی کا مال کھا لینا ظلم نہیں ہے۔ ظلم کی جو انٹینسٹی، جو ظلم کی شدت ہے، اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، بڑا ظلم ہے، چھوٹا ظلم ہے، لیکن ہر وہ کام جس میں آپ کسی کا حق مار رہے ہیں یہ ظلم ہے۔ چھوٹا ظلم ہو کر ظلم کی قسم ہوگی، یہ چھوٹا ظلم ہے لیکن ہے ظلم۔ اگر آپ بل جمع کروانے کے لیے بینک میں جاتے ہیں، وہاں لائن لگی ہے، آپ اس میں کسی کو بائی پاس کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں، یہ آپ نے ظلم کیا ہے، یہ ظلم ہے۔ کسی کی جگہ، میں یہ چھوٹی باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں عام طور پر ظلم صرف اسی کو سمجھا جاتا ہے کہ حکمران ظالم ہے۔ میں اور آپ کہاں کہاں ظلم کر رہے ہیں ہماری نگاہ صرف نہیں جاتی۔ میں اور آپ کہاں کہاں اللہ کے بندوں کے حق مار رہے ہیں، یہ ظلم ہو رہا ہے، چاہے میں ایسے مانوں یا نہ مانوں، یہ ظلم ہو رہا ہے۔ اور ظلم پر جو وعیدیں ہیں وہ اس ظلم کے لیے بھی ہے۔ پارکنگ میں کسی کی جگہ متعین ہے، یا وہ کہیں کھڑا ہوا ہے پارک کرنے کے لیے اپنی گاڑی کو، اپنی سواری کو، آپ آگے بڑھ کر اس اپنی سواری وہاں پارک کر دیتے ہیں، اس کا حق چھین لیتے ہیں، آپ نے ظلم کیا ہے، یہ ظلم ہے۔ تو ظلم کی ڈگری میں فرق ہو سکتا ہے، اس کی شدت میں فرق ہو سکتا ہے، ظلم ظلم ہے۔ جہاں کسی کا چھوٹے سے تھوڑا سا بھی حق مارا جا رہا ہے یہ ظلم ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس طرح اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے کہ نہ تمہارا کوئی چھوٹا حق میں نے ضائع کرنا ہے، اس میں کوئی کوتاہی کرنی ہے، نہ تمہارے کسی بڑے حق کو دینے میں کوتاہی کرنی ہے۔ میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے۔ وَحَرَّمْتُ الظُّلْمَ بَيْنَكُمْ، اور تمہارے لیے بھی حرام کیا ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ فَلَا تَظَالَمُوا، ظلم نہ کرو۔ میں نے ظلم کو اپنے لیے بھی حرام کیا ہے، تمہارے لیے بھی حرام کیا ہے۔
فلا تظالموا، ظلم نہ کرنا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ۔ تمہارے آپس کے جو ظلم ہوتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو کوتاہیاں ہوتی ہیں، آپس کے ایک دوسرے کو جو حق مارنا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے آتا ہے وہ تکلیف، اس کی وجہ سے آتی ہے وہ مصیبت جو تمہارے خیال میں تم یہ سمجھتے ہو اپنی کم فہمی کی وجہ سے کہ یہ میں ظلم کر رہا ہوں، میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کیا ہے، میں ظالم نہیں ہوں۔ تمہارے اوپر جو آنے والا حال ہے، جو آنے والی پریشانی ہے، یہ تمہارے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیے ہوئے ظلم کا نتیجہ ہے۔ جو دودھ والا گوالا پانی دودھ میں ملائے گا، دھوکہ دے گا، وہ جب بازار میں مسالہ خریدنے جائے گا اسے مسالہ بھی 2 نمبر ملے گا، جیسے کریں گے ویسے بھریں۔ ظلم ہوگا تو سامنے سے ظلم ملے گا۔ یہ آپس کے ظلم ہے، یہ آپس میں ایک دوسرے کے حق تلفیاں ہیں جو بڑے ظلم کی شکل میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا تظالموا، آپس میں ایک دوسرے کے حق نہ مارو، حالات خراب نہیں ہو۔ آپس میں ایک دوسرے کے حق نہ مارو، حالات خراب نہیں ہو۔ ایک دوسرے کی حق میں کوتاہی نہ کرو، میں ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ یا عبادی کلکم ضال، اے میرے بندو تم سب کے سب گمراہ ہو۔ یا عبادی کلکم، یہ اس کے لغوی مطلب یہی بنتا ہے، الفاظ جملے کی جو ساخت ہے وہ یہی بتا رہی ہے عربی کے حوالے سے۔ اے میرے بندو تم گمراہ ہو، تمہیں راستہ نہیں ملے گا، نہیں مل سکتا تمہیں راستہ، دنیا کے امور میں بھی آخرت کے امور میں بھی، ہر طرح سے مطلق اللہ نے کہا تم گمراہ ہو، تمہیں سیدھا راستہ ملے گا نہیں۔ الا من ہدیتہ، مگر وہ جسے میں ہدایت دوں، میں جسے راستہ دکھاؤں گا وہ ہدایت یافتہ ہوگا۔ دنیا کے کام کاج میں بھی میں اور آپ پریشان ہوتے ہیں، یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، یہاں جانا ہے یہاں نہیں جانا ہے، تو اللہ اس کے لیے بھی ہمیں ہدایت فرما رہے ہیں، ہمیں اس کے لیے بھی ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں کہ دنیا کے کام کاج ہوں، آخرت کے کام کاج ہوں، کوئی بھی عمل اٹھانے میں تمہیں پریشانی ہو رہی ہو، تم گمراہ ہو جاؤ گے، گمراہ رہو گے۔ الا من ہدیتہ، مگر وہ جسے میں راستہ سجھاؤں۔ پھر دیر کس بات کی ہے؟ فاستہدونی، کہاں بھاگ رہے ہو؟ مجھ سے ہدایت مانگو، اہدکم، میں تمہیں ہدایت دوں گا، آؤ تو صحیح۔ فاستہدونی، مجھ سے مانگو ہدایت، اہدکم، گارنٹی ہے میں دوں گا ہدایت، کیونکہ میں ظالم نہیں ہوں۔ پہلے جملے میں جو اشارہ ہے کیونکہ میں ظالم نہیں ہوں، تم میرے پاس آؤ اور میں تمہارے حق تلفی کروں، ایسا نہیں ہوگا۔ اہدکم، میں تمہیں ہدایت دوں۔ یا عبادی کلکم جائعن، اے میرے بندو تم میں سے ہر ایک بھوکا ہے، بھوکا رہ جائے گا۔ تم میں سے ہر ایک بھوکا ہے، بھوکا رہ جائے گا۔ الا من اطعمتہ، مگر وہ جسے میں کھلاؤں، مگر وہ جسے میں کھلاؤں، جسے میں روزی دوں گا۔ اللہ فرما رہے ہیں بھائی میری تو بات ہے نہیں، کسی مولوی دیوانے کی بڑھ تو ہے نہیں، اللہ فرما رہے ہیں میں کھلاؤں گا تمہیں، میں کھلانے والا ہوں، کہاں بھاگتے پھر رہے ہو؟ فاستطعمونی، مجھ سے مانگو۔ لیکن جو جملہ خطاب کا فرمایا بندے بن کے مانگو، بندے بن کے مجھ سے مانگو۔ اطعمکم، میں تمہیں کھلاؤں گا نا، کہاں جاتے ہو؟ کہاں دور بھاگتے پھرتے ہو؟ بندے بن کے میرا کہا مان کر مجھ سے مانگو اپنا کھانا، یہ الفاظ ہیں۔ فاستطعمونی، مجھ سے طعام مانگو، کھانا مانگو، یہ طعام کا لفظ کھانے کے لیے۔ اطعمکم، میں کھلاؤں گا نا، مانگو تو صحیح، بندے بن کر مانگو، یہ شرط، بندے بن کر مانگو۔ وقت پورا ہو گیا ہے، یہ کچھ جملے اس کے، بلکہ کافی لمبی حدیث ہے، انشاءاللہ اگلے جمعوں میں اس حدیث کو مکمل کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ بس اس حدیث کا پیغام یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو اپنی ذات کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں۔ میں اور آپ اللہ کے سچے بندے بن کر اس کی ذات کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، بس کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے در پر سر جھکانے کی، کسی دربار پر کسی بھی قسم کے سر جھکانے کی کہیں پر ضرورت نہیں ہے۔ پروردگار جیسی قدرت کے ساتھ ازل سے ہیں، ابھی بھی ہیں، ہمیشہ ہے۔ میرے اور آپ کے اس پروردگار کی قدرت کو سمجھنے میں کمزوری ہے، کوتاہی ہے۔ پروردگار سے میں اور آپ جڑ جائیں گے، ہو نہیں سکتا کہ کوئی مسئلہ ہمیں پریشان کرے۔ پریشانیاں آئیں گی،
پریشانیاں آئیں گی، مشکلات آئیں گی، لیکن وہ پریشان نہیں کریں گے. مشکلات آئیں گی، وہ مشکل میں ڈالیں گے نہیں. یہ اس وقت ہوگا جب میرا اور آپ کا تعلق سچا پروردگار کے ساتھ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آپ سے حضرات کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.